السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، گزشتہ ہفتے میں عرض کر رہا تھا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اور تمام اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے سوائے روافض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ صحابہ کرام نے ان وجوہ کی بنا پر ان دونوں کو یکے بعد دیگرے خلیفہ مقرر کیا، خلیفہ تسلیم کیا۔ اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دلیل تو یہ تھی کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی، اور جس قدر انہیں قرب حاصل ہے نبی علیہ السلام کا، اتنا قرب کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اس بنا پر یعنی یہ ایک دلیل تھی جس کی بنا پر انہوں نے سقیفہ بنو ساعدہ میں اور پھر اگلے روز مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سیدنا ابوبکر کو نبی علیہ السلام کا صاحب قرار دیا اور ثانی اثنین قرار دیا، دوسرا۔ اور یہ دوسرے کئی وجوہ سے، کئی اعتبار اور کئی لحاظ سے دوسرے، پہلے نبی علیہ السلام نے اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق۔ اسلام لانے میں بھی نبی علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر۔ یہ بات میں پہلے درائر سے ذکر کر چکا ہوں، اور شاید کسی کے یہ ذہن میں موجود ہو کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جب حضرت علی کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے ابا حضور سے پوچھ لوں، والد صاحب سے پوچھ لوں، لیکن ابوبکر نے والد کے پوچھنے کا سوال یا اعتراض یا بات نہیں کی۔ نبی علیہ السلام کی مخالفت انہیں
نبوت سے پہلے سے تھی، نبوت سے پہلے کے سے تھی، اور جو ہی نبی علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تو بلا تعامل اور بلا توقف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تصدیق کی۔ آپ گزشتہ خطبے میں نبی علیہ السلام کا بھی یہ فرمان سن چکے، آپ نے بھی فرمایا کہ لوگوں، میں نے جب دعوت دی تو سب نے میری تکذیب کی سوائے ابو بکر۔ ابو بکر نے کہا سبق تھا، سب نے پہلے میری تکذیب کی، انکار کیا، سوچو بچار میں مبتلا ہو گیا، لیکن ایک ابو بکر تھے جنہوں نے بلا توقف اور بلا تعامل، جب میں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی ہوں تو انہوں نے کہا کہ صدقت، آپ سچ کہتے ہیں، آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور یہ کیفیت دوسرے صحابہ کرام کی اور دوسرے حضرات کی نہ، یا اس کے بدلے مقابل اگر ہے نا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تقدم حاصل ہوا، بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک عجیب بات کہی ہے ازالت الخفا میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق کا یہ تقرب یہ دنیا میں ہی نہ تھا، دنیا ہی میں نہ تھا، اور دنیا کے بعد برزخ میں ہی نہیں ہے، آخرت میں جنت میں ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بھی کہیں پہلے عالم ارواح میں بھی، عالم ارواح میں بھی حضرت ابو بکر کو نبی علیہ السلام سے تقرب حاصل تھا، اور انہوں نے دلیل کیا دی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الارواح جنود مجندہ، یہ روح یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے لشکر عالم ارواح میں، اور عالم ارواح میں یہ روح ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کرتے ہیں، جس طرح دنیا میں تعارف ہوتا ہے، یہ ارواح بھی عالم ارواح میں تعارف باہم کرتے ہیں، ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وما تعارف یؤتلف، جس کے ساتھ تعارف ہو جاتا ہے دنیا میں اسی کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے، اسی کے ساتھ الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ عالم ارواح میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر کو یہ تقرب حاصل تھا، جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہی تقرب نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور دنیا کے بعد دنیا میں ایک مرتبہ نہیں، بعد میں تو ہے ہی ہے، اس میں تو دوسری رائے ہے ہی نہیں کسی کی، سفر ہجرت میں تو دوسری رائے کوئی ہے ہی نہیں۔ سفر ہجرت میں کون تھا نبی علیہ السلام کے ہمراہ، اور کس کو ساتھ لے کے گئے تھے نبی علیہ السلام؟ باوجود اس کے کہ ابو بکر صدیق بار بار اجازت طلب کرتے تھے کہ حضور مجھے اجازت دیجیے میں چلے جاؤں مدینہ طیبہ، نبی علیہ السلام فرماتے تھے نہیں ابھی ہمیں اجازت نہیں ملی، ہمیں اجازت نہیں ملی۔ جب اللہ ذو الجلال نے اجازت دی تو نبی علیہ السلام اپنے گھر سے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں آئے، وہاں سے ابو بکر صدیق کو ہمراہ لیا ہے، اور ابو بکر صدیق کے گھر سے خوراک لی ہے، سادے راہ لیا ہے، اور ان کو ہمراہ لے کے گھر پہنچے، تیسرا کوئی آدمی نہ تھا، اور یہ سارا انتظام و انصراف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے کر رکھا تھا، دو اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی، ایک اپنے لیے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس طرح کی تاریخ کی اوراق میں
میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ اشارہ چاہتا ہوں کہ سفر میں نبی علیہ السلام کا ہمراہی اور کوئی نہیں تھا، صرف آپ تھے، ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں، اور احد میں بھی یعنی بدر میں بھی جو پہلا غزوہ ہے عریش کے نیچے جو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے لیے ایک چھپر بنایا تھا آپ کے آرام کے لیے، جہاں ساری رات نبی علیہ السلام اللہ جلال والاکرام سے گر گرا کے دعا کرتے رہے، اس وقت عریش میں جب نبی علیہ السلام دعا کر رہے تھے، نبی علیہ السلام کے ہمراہ کون تھا؟ تاریخ میں کا اتفاق ہے کہ اس وقت بھی ساتھ تھا کوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عریش کے بعد دیکھیے ایمان لانے میں، ہجرت میں، پھر قبر میں بھی نبی علیہ السلام کے پاس ہے، آپ کے قریب ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس میں آتا ہے کہ انسان وہی دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی ہوتی، آپ بھی کہتے ہیں پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خلیل تھا، پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خلیل تھا، آپ بھی کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع ہے اسی قسم کی بات، اور اسی بنیاد پر امام ابن سیرین فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ رب العزت کی قسم، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابو بکر، عمر اور نبی علیہ السلام کی مٹی اللہ جلال نے ایک ہی جگہ سے اٹھائی، ان کو ایک ہی مٹی سے اللہ جلال نے پیدا کیا ہے، اسی لیے دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہے قبر میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حضرت علی ابن حسین جو حضرت زین العابدین کے نام سے معروف ہے، ان سے پوچھا گیا سوال ہوا ان سے کہ ما کان منزلۃ ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت الامام یہ بتلائیے ابو بکر و عمر کا مقام کیا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ، کیا تعلق تھا، کیا نسبت تھی؟ تو انہوں نے استدلال فرمایا فقال منزلتهم الساعۃ، ان کا مقام وہی ہے جو اس وقت ان کا مقام ہے۔ اس وقت ان کا مقام کیا ہے کہ پہلے ابو بکر ہے، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی جس طرح ان کو اب قرب ہے دنیا میں بھی پہلے نمبر پہ ابو بکر کو قرب حاصل تھا اور دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق کو تھا۔ صحابہ کرام زندگی میں کہا کرتے تھے، صحیح بخاری میں آپ سن چکے ہیں، صحیح بخاری کی روایت جس میں عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کا قول بھی آپ سن چکے ہیں جس میں ان سے ان کے ساتھ زیادہ پوچھتے ہیں محمد بن حنفیہ کہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد پہلا مرتبہ حضرت ابو بکر کا ہے اور دوسرا عمر فاروق کا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، ہم کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ تو ابو بکر کا ہے، ان کے بعد عمر کا ہے، ان کے بعد عثمان کا ہے، اور نبی علیہ السلام کا خاموش کرتے کوئی انکار نہیں کرتے۔ یہ ساری تفصیلات آپ سن چکے ہیں، یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو قرب حاصل حضرت ابو بکر کا اور عمر کا، جس طرح اب قبر کے قریب ہے، زندگی میں بھی یہی قرب کی نسبت حضرت ابو بکر اور عمر فاروق کی نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ کی 4 جلد میں ذکر کیا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام مالک سے پوچھا، خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک سے پوچھا سائل عن منزلت امام من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر
نبی علیہ السلام کی نگاہوں میں کیا تھا، کیا ان کی نسبت تھی؟ تو امام مالک نے فرمایا منزلہ تو ہما من روفی حیاتے ہی کا منزلہ تو ہما فی مماتے ہی، کہ ان کی زندگی میں نبی علیہ السلام اور ان دونوں حضرات کی زندگی میں جو مرتبہ تھا وہ وہی ہے جو اس وقت فوت ہونے کے بعد ان کا مقام۔ فوت ہونے کے بعد سب سے قریب کون مرے؟ صرف ایک دیوار حائل ہے، ایک دیوار حائل ہے چھوٹی سی، پردہ حائل ہے اور ساتھ حضرت ابوبکر پڑے، اور اسی طرح ایک پردہ حائل ہے اور ساتھ عمر فاروق پڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ زندگی میں بھی وہی کیفیت تھی جو وفات کے بعد ان دونوں حضرات کی کیفیت ہے۔ ہارون رشید فرماتے ہیں شفاعت علی یا مالک، شفاعت علی یا مالک، اے مالک، اب اس کا پنجابی میں ترجمہ یوں سمجھیے کہ اے مالک تسی نے ٹھنڈ مارتی، تسی نے تو ٹھنڈ مارتی، شفاعت علی تو نے مجھے شفا بخشی ہے، اطمینان بخشا ہے، تسلی میری کر دی ہے کہ واقعی زندگی میں بھی یہی مقام اور یہی مرتبہ تھا ان دونوں حضرات کا جو ان کی وفات کے بعد آج ان کو حاصل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں بلکہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا اعتراف کفار بھی کرتے تھے، جس کا اعتراف کفار بھی کرتے تھے۔ ابو سفیان نے کیا کہا تھا موت کے میدان میں کہ حل فیکم محمد، کیا تم میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جواب مت دو۔ پھر اس نے کہا تھا پہاڑی میں کھڑے ہو کے حل فیکم ابو بکر، کیا تم میں ابو بکر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خاموش رہو۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم میں عمر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خاموش رہو، جواب نہ دو۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہاں ابو سفیان نبی علیہ السلام کا نام لینے کے بعد کس کا نام لیتا ہے؟ کس نے کا نام لیا؟ وہ بھی سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا آپ کے ساتھ قرب، تعلق، وابستگی، پیار، ایمان وہ سب سے زیادہ کس کا ہے؟ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اور دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ہے۔ تو یہ بہت سے اس حوالے سے دلائل ہے۔ اسی بنیاد پر صحابہ کرام نے فرمایا تھا، حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، آپ نبی علیہ السلام کے دوست ہیں، آپ ثانی اثنین ہیں، اس لیے کوئی اور اس منصب کے اہل نہیں ہے۔ ایک دلیل یہ تھی۔ دوسری دلیل وہ جو حضرت عمر فاروق اور حضرت علی نے دی تھی۔ حضرت علی نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیس فمن ذا یؤخرک ابو بکر، آپ کو تو اللہ کے رسول نے آگے مصلی پہ کھڑا کیا ہے، اب آپ کو پیچھے کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ جس کو ابو بکر محمد رسول اللہ آگے کر دیں اور ان کو پیچھے مان کر سکتا بھائی جلال۔ یہ دوسری دلیل تھی حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت اور امامت کے لیے۔ اور نبی علیہ السلام نے تاریخ کا طالب علم سمجھتا ہے کہ نبی علیہ السلام بیماری طویل ہوئی تو آخری جمعرات کو نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ جمعرات کی عشاء کی نماز نبی علیہ السلام نہیں پڑھا سکے، بلکہ بخار کی شدت کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا نماز پڑھ رہی ہے؟ اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ رہی ہے؟ اسے ازواج مطہرات نے عرض کیا لا ہم ینتظرون، نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کے انتظار میں۔ آپ نے فرمایا ضروری تب میں پانی رکھ دو، شدت ہے بخار کی، کمش ہے بخار کی، اتنی کمش کہ ہاتھ لگایا جاتا
تو کپڑے کے اوپر سے ہاتھ ڈلتا. حضرت عائشہ نے کہا حضور آپ کو تو دو آدمیوں کے بخار کتنا بخار ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اجر بھی تو مجھے اللہ جل جلالہ ڈبل عطا فرمائیں. بخار کی شدت کے لیے آپ نے خود فرمایا ہے کہ جناب غسل کیا جائے. ڈاکٹر آج بھی کیا کہتے ہیں پٹیاں کی جائیں. شدت کے بخار میں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں پاؤں پر اور پیشانی پر پٹی کی جائے دوا سے پہلے یہ علاج کیا جائے. یہ نبی علاج ہے. نبی علاج نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطلب رکھو ٹب رکھو. آپ نے ٹب میں غسل کیا پھر بیٹھے کشی تاری ہو گئی. کشی کی کیفیت تاری ہوئی نہ اٹھ سکے. پھر پوچھا کہ نماز پڑھ لی ہے. عرض کیا گیا لا نہیں ہم یتذرون وہ آپ کے انتظار میں ہے. آپ نے پھر فرمایا کہ میرے لیے پانی رکھو. دوسری بار پھر غسل کیا حتیٰ کہ اسی طرح تیسری بار غسل کیا. طبیعت نہ سنبھل سکی. بخار کی شدت کم نہ ہو پائی. اللہ اکبر کبیرہ. بخار کی شدت کم نہ ہوئی تب جا کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. لوگوں حکم دو ابو بکر کو جا کے پیغام دو ابو بکر کو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھے. تو عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی. صبح کی بھی اس کے بعد کی تمام نمازیں نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی. اب جمعہ بھی ہے ہفتہ بھی ہے اتوار بھی ہے اور سوموار کی صبح کی نماز بھی. حساب سمجھ لیں سوموار کی صبح کی نماز بھی ہے اور سوموار کے روز سورج ڈھلنے سے کچھ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے. ظہر کی نماز کا وقت نہیں ہوا کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے. اب اس سلسلے میں جمعہ بھی پڑھایا نمازیں بھی پڑھائی. کس نے نمازیں پڑھائی کس کے حکم سے؟ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ کے حکم سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیچھے نمازیں پڑھنے والے سب صحابہ کرام کسی کا انکار نہیں کسی کا اعتراض نہیں. سب متفق ہیں کہ ابو بکر نبی علیہ السلام کے مصلی کا کیا ہے امام ہے اور نائب ہے اور ثانی. وہ آپ کے مصلی کا ثانی بھی کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اب بات آگے چلتی ہے. سوموار کے روز صبح کی نماز کے وقت حضرت انس کی روایت صحیح بخاری میں ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت 5 مقام پر صحیح بخاری میں ذکر کی جس کی تفصیل کیا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں اللہ اکبر ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی توفی فیہ. کہ جس بیماری میں نبی علیہ السلام فوت ہوئے اس بیماری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں پڑھاتے رہے. فرماتے ہیں حتیٰ اذا کان یوم الاثنین یہاں تک کہ جب سوموار کا دن آیا وہم صفوف فی الصلاۃ اور یہ نماز پڑھ رہے. اب غور کریں ذرا وہاں بیت اللہ کس طرف ہے؟ بجانب جنوب ہے. صفے بجانب جنوب پوری سمجھے جس طرح یہ حجرہ مبارک ہے اور پہلی صف کے ساتھ ہی آپ کے حجرہ مبارک سے دروازہ نکلتا تھا جو پہلے آگے بڑھ کے آپ مصلی پر تشریف لاتے تھے. اب اس دروازے سے سوموار کے روز کہتے ہیں ہم صفوف فی الصلاۃ فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ. نبی علیہ السلام نے حجرہ مبارک کا پردہ جو لٹکا ہوا تھا ایک طرف کشکایا اٹھے اور ایک طرف پردہ کیا. جب تو الینا وہو قائم نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں ہمیں اور آپ کھڑے تھے. آپ
آپ کھڑے تھے اور ہم نماز پڑھ رہے تھے کأن وجهه مرقد مشرف. نبی علیہ السلام کا رخ انور ایسے تھا جیسے کہ قرآن مجید کا صفحہ ہوتا ہے، جیسے قرآن کا صفحہ ہوتا ہے اس طرح آپ کا چہرہ انور تھا. ثم تبسم وضاحکا. پھر نبی علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور مسکرائے اور تھوڑا سا ہنسے. فرماتے ہیں فَهَمَمْنَا أَن نَفْتِنَ مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں خدشہ پیدا ہوا آپ کو دیکھ کے، یعنی آپ کا یہ چہرہ انور اور آپ کا وجود مقدس اس طرح نماز میں التفات، یہ التفات ہوتا ہے. چہرہ نہیں بدلا، رخ نہیں بدلا، یہ التفات. ادھر سے پتہ چل رہا ہے کیا ہے؟ اب اس التفات سے ہماری خوشی کی وجہ سے ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہیں ہماری نماز ہی نہ جاتی ہے. اتنا خوش ہو گئے، اتنی دل کو راحت ہوئی کہ نبی علیہ السلام شاید تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائے. لیکن ہوا کیا؟ فَنَاقَصَ أَبُو بَكْرَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خارج من الصلاۃ. ابو بکر نے مصلی سے پیچھے آئے، ناقصا انہوں نے محسوس کیا کہ شاید آپ آگے تشریف لائیں گے. آپ پیچھے ہوئے. جس وقت آپ پیچھے ہوئے فَأَشَارَ إِلَيْنَا، نبی علیہ السلام نے ہماری طرف اشارہ کیا. کیا مطلب؟ پڑھو نماز، پڑھتے رہو نماز. فَأَشَارَ إِلَيْنَا أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ. اشارے سے کہا نماز مکمل کرو. وَأَرْخَا، اور پردہ ڈھیلا کر دیا. وہ جو پردہ اٹھایا ہوا تھا وہ پردہ آپ نے پھر لٹکا دیا. فَتُوفِيَ فِي يَوْمِهِ، اور اسی دن کو نبی علیہ السلام انتقال فرما. یہ آخری نماز. امام کون ہے؟ اور امامت کرواتے ہوئے کو دیکھ کے تبسم کون فرما رہا ہے؟ خوش کون ہے اس امام پر؟ اور امام کی اس ابتدا پر کون خوش ہے؟ اب اگر کوئی ناخوش ہے تو وہ کون ہے؟ بات سمجھے گا نہیں؟ وہ اس امام پر خوش ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے آبا خوش ہے. اور اگر اس امام کی امامت پر خوش آج کوئی نہیں ہے یا کسی دور میں کوئی خوش نہیں ہے تو وہ کون ہے؟ وہ محمدی ہو سکتا ہے؟ مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کے نبی کی خوشی پہ خوش ہو، آپ کی ناراضگی پہ ناراض ہو، آپ کی محبت پہ محبت ہو. یہ تو ایمان کی علامت ہے. اب اللہ کے رسول آخری نماز میں خوش ہو رہے ہیں، ہم اس کو امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مجھے معلوم ہے کہ روافض نے اس حضرت ابوبکر صدیق کی نماز پڑھانے کے حوالے سے حرزہ سرائی کیا کی ہے، کیا کہا ہے، معلوم شد. لیکن وہ سارے کا سارا جھوٹ اور کذب پر مبنی ہے. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. جھوٹ بولنے والے بولتے رہے، وہ ان کا مشن ہے. لیکن ہمارا مشن سچی بات، قرآن و سنت کی بات، حدیث مصطفیٰ کی بات. میں نے آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری سے پیش کی ہے. کسی اور معمولی سی کتاب کے حوالے سے آپ کے سامنے روایت کا ذکر نہیں کیا. اور یہی ایک بات نہیں، یہاں بہت سی باتیں ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ آج میں اس موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہوں. چالیہ ہو گیا ہے، چالیہ مکمل ہو گیا. میں بھی یہ موضوع ختم کرنا چاہتا ہوں. اور آگے تو اللہ نے توفیق دی تو آگے اگلے جمعے کریں گے جو باقی سیرت پر یا کوئی اور موضوع ہوا. اللہ اکبر. ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ اس حوالے سے اگر 6 ماہ بھی گفتگو کی جائے تو بات ختم نہ ہو، تب بھی یہ باتیں ختم نہیں ہو پاتی. آپ اندازہ کریں، صحیح بخاری میں ہے، حضرت جویر بن مطعم فرماتے ہیں، پتہ کتنا ہوں
النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامرها ان ترجع، ایک خاتون آئی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، پوچھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، پھر کسی وقت آنا، پھر کسی اور وقت آنا، اب کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس میرے گھر میں کہ میں تیرے ساتھ تعامل کروں۔ کالا ارے میں ان کو بنا مالک کا، حضور یہ بھی فرما دیں زندگی کا کیا اعتبار ہے، میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ دیکھ پاؤں، میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں دیکھ پاؤں، آپ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہو تو پھر میں کس کے پاس جاؤں، میں پھر کیا کروں، میرے ساتھ جو آپ کا وعدہ ہے وہ کون پورا کرے گا؟ فرمایا صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، قال ان لم تجدنی فآت ابو بکر، اگر میں نظر نہ آؤں تو ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ یہ کون ہے صحابی؟ یہ دوسرا کون ہے جس کے پاس وہ نبی علیہ السلام بھیج رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نہ ہو، میں نہ ہوں تو میرے بعد ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اسود بن مالک کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، الا من نرفع صدقات اموالنا بعدک، کہ ہم آپ کے بعد اپنے اموال کے صدقات کس کے سپرد کریں؟ اب تو ہم آپ کی خدمت میں بیت المال میں جمع کراتے ہیں، یہ صدقے آپ کے بعد کس کو دیں، کس کے ہاں جمع کرائیں؟ قال الى ابی بکر، فرمایا ابو بکر کو سب کے جمع کراتا، فرمایا میں پھر فرماتے ہیں قال ابو بکر، قال الى ابی بکر، ابو بکر کو کرانا۔ اور شام میں نبی خیسمہ کہتے ہیں کہ بایعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربیہ، نبی علیہ السلام نے ایک عربی کے ساتھ بیعت کی، فسألہ ان آتا علیہ اجرہ من یکفیہ، پھر سوال کیا حضور اگر میں دوبارہ آؤں مجھے کوئی ضرورت ہو تو مجھے ضرورت ہو، میری وہ ضرورت کون پوری کرے گا، میری ضرورت کون پوری کرے گا؟ قال ابو بکر، کہا ابو بکر پوری کرے گا، میرے بعد ابو بکر جو ہے۔ ثم سألہ من یکفیہ بعدہ، پھر کہا اگر ابو بکر بھی نہ ہو پھر قال عمر، کہا عمر پوری کرے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی علیہ السلام اپنے باپ کی اپنی نمائندگی کے لیے کس کو منتخب کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان شیخین کو، ان دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو کیا قرب اور کیا تعلق اور کیا وابستگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہی وہ دلائل ہے، یہ تو ایک ہے، بہت سے اور دلائل ہیں جن کی بنیاد پر اہل سنت کا اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد برحق خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اہل سنت کے ادارے والے ہم سب نعرہ تکبیر کے بعد، نعرہ رسالت کے بعد تیسرے نمبر پہ نعرہ حیدری آتا ہے، اور نعرہ صدیق بھی کبھی کسی نے لگایا ہے؟ عقیدہ تو تمہارا پہلا نبی علیہ السلام کے بعد مقام ابو بکر صدیق کا، لیکن نعرہ کس کا ہے؟ سربلندی کی بات کس کی ہے؟ اونچا نام کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر گئے یا حیدر کرار گئے؟ مجھے آپ بتائیں کہ یہ نعرے کی ترتیب جو ہم نے بنا رکھی ہے، کیا یہ رافضیوں کی ہم نوائی نہیں ہے؟ یہ رافضیوں کی ہم نوائی نہیں ہے؟ نعرہ صدیق کے لیے کوئی تیار نہ ہو، نعرہ فاروق کے لیے کوئی تیار نہ ہو، نعرہ عثمان غنی کے لیے کوئی تیار نہ ہو، لیکن آ جائے نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرہ حیدری، تو بتلائیے سوائے رفض کے اور اس کے پاس پردہ ہے کیا؟ اس کے پاس پردہ اور ہے کیا جراثیم؟ اور اس کے یہ جراثیم
طویل داستان ہے میرے بھائیوں. اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور اللہ الجلال رفض کے ان جھمیلوں سے اور رفض کی ان برائیوں سے اللہ اہل سنت کو بچائے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.